السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے بار بار سوال کرتا ہے تو ہم چڑ جاتے، ہم آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی اسے سوال کرتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بار بار اس سے سوال کرے، یہاں تک کہ ہر لمحے اس سے سوال کرے، اور وہ ہر لمحے اپنے بندے کی بات کو سنے اور اس کی مراد اور حاجات کو پورا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے وقت اللہ کے آگے روئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اتنے گناہ کیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں میں اسراف کر لیا۔ یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کسی بھی کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے، یہ اسراف ہے، جس کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی گناہ کرتا رہتا تھا، اگر وہ بھی میرے پاس آ جائے تو اس کو کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو ایک ساتھ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس توبہ کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت اس توبہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہوئے آؤ توبۃ نصوحا کے ساتھ۔ عسیٰ ربکم، ممکن ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو تم سے ختم کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو داخل کرے گا اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ توبہ کون سی اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کر رہے ہیں؟ توبۃ النصوحا۔ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ دیکھیے، توبۃ النصوحا وہ توبہ ہے کہ جب انسان حقیقی معنوں میں جو گناہ اس نے کیا اس پہ شرمندہ ہو، اس گناہ سے اپنے آپ کو فوری طور پہ علیحدہ کر دے، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر اس نے کسی شخص کا حق مارا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی حقوق العباد کا مسئلہ ہے، تو اس کی تلافی کرے۔ یہ ہے توبۃ النصوحا۔ جب انسان یہ توبۃ النصوحا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، جو گناہ نہ کرتا ہو؟ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ تو سنا کہ نیکیوں میں بہترین کون ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گنہگاروں میں بہترین کون ہے، جو بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں کہ جب بھی ان سے گناہ ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے گناہ کچھ اور ہیں، آپ کے گناہ کچھ اور ہیں، لیکن ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس توبہ کے لیے ہمیں کسی خاص وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں خیال آ جائے، فوری اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے توبہ کریں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اسی وقت اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو گناہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔